آج آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں قصہ حضرت یونس علیہ السلام کا کہ کیسے آپ 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے اور اس کی وجاہت کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا۔ میں ہوں سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں سلطان وائس۔ دوستو، ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے ایک عظیم اور کریم نبی تھے۔ آپ کے بارے میں قرآن شریف میں ایک پوری سورت موجود ہے۔ آپ کے والد کا نام متہ تھا اور آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ آپ کا ایک نام جنون ہے، یعنی مچھلی والے۔ آپ کو عراق کی ایک بستی نینوا کی طرف اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا۔ اس نینوا بستی میں رہنے والوں کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ تھی۔ پوری کی پوری بستی کفر پر تھی اور بت کی پوجا کرتی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام جب اس بستی میں پہنچے اور ان کو حق کی دعوت دینے لگے تو انہوں نے ان کی طرف دھیان دینا چھوڑ دیا اور سال در سال اپنے کفر پر ڈٹے رہے۔ پھر بستی والوں نے آپ پر ظلم اور زیادتی شروع کر دی اور دھمکیاں دینے لگے۔ جو دوسرے رسولوں اور نبیوں کے ساتھ سلوک ہوا، آپ کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک ہوا۔ پھر آخر ایک دن آپ نے اپنی بستی والوں کو یہ کہا کہ فلاں دن تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا۔ یہ کہہ کر آپ غصے میں بستی سے نکل گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بستی والوں کو عذاب سے آگاہ کرنے کا حکم تو دیا تھا، مگر یہ اجازت آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ملی تھی کہ آپ بستی چھوڑ کر چلے جاؤ۔ رسول اور نبی جب تک اپنا مقام نہیں چھوڑ سکتے جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہیں آ جاتا۔ حضرت یونس علیہ السلام یہ سوچ کر بستی سے نکل گئے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ تنگی نہیں فرمائیں گے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ اللہ رسولوں اور نبیوں کو گرفت میں نہیں لیتا ہے، اور سمندر کی طرف چلے گئے۔ اسی وقت نینوا بستی پر اللہ تعالیٰ کی عذاب کی صورتیں ظاہر ہو گئیں۔ ایک بہت بڑا کالا شاہی بادل اس بستی پر منڈرانے لگا۔ اس بادل میں بستی والوں کو آگ کے شعلے دکھنے لگے۔ ان لوگوں نے یہ عذاب کے طے دن سے پہلے ہی دیکھ لیے، اور وہ بستی والے یہ سمجھ گئے جیسا حضرت یونس علیہ السلام نے بتایا تھا کہ یہ عذاب ہر حال میں ان کے اوپر آ کر رہے گا۔ وہ بستی والے یہ جانتے تھے کہ ایسا عذاب سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم پر بھی آیا تھا۔ پوری بستی کے سردار جمع ہو گئے اور کہنے لگے، حضرت یونس علیہ السلام نے کہا تھا اس عذاب کے بارے میں وہ بات بالکل صحیح ہونے والی ہے۔ اب ہم اللہ پر ایمان لانا ہے اور سچی توبہ کرنی ہے، اور سب توبہ کرنے لگ گئے۔ یہ بستی والے جب ایمان لائے تو حضرت یونس علیہ السلام وہاں موجود نہیں تھے۔ پوری بستی والے اللہ سے توبہ اور عاجزی کرنے لگے، اپنی بخشش کی بھیک مانگنے لگے۔ یہ کرتے کرتے وہ سب اپنے گھروں سے ایک میدان میں آ گئے، اور سرداروں نے سب کو الگ الگ کر دیا۔ ماں کو بیٹے سے الگ، بیٹی کو باپ سے الگ، باپ کو بیوی سے الگ، سب کو الگ الگ کر دیا۔ سب اپنی اپنی جگہ بیٹھ کر رو کر گناہوں سے اور عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کے حضور رو کر دعا کرنے لگے۔ یہ عذاب 3 دنوں تک ان کے سروں پر منڈراتا رہا، اور پوری بستی والے بھی 3 دن تک توبہ کرتے رہے۔ ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے اس بستی پر سے عذاب ٹال دیا۔ آپ سے پہلے کوئی بھی نبی کی قوم یا پوری بستی ایمان نہیں لائی، صرف حضرت یونس علیہ السلام کی پوری قوم اللہ کے عذاب کے ڈر سے ایمان لے آئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو معلوم ہی نہیں ہوا کہ پوری کی پوری بستی ایمان لے آئی ہے۔ آپ غصے میں سمندر کے کنارے ایک کشتی لگی ہوئی تھی، اس میں سوار ہو گئے۔ کشتی روانہ ہوئی اور کشتی آگے جا کر طوفان میں پھنس گئی۔ کشتی میں اعلان ہوا کہ جتنا بھی ساز و سامان ہے سمندر میں پھینکو تاکہ کشتی ہلکی ہو جائے۔ کشتی میں سوار لوگوں نے اپنا اپنا سامان سمندر میں پھینک دیا۔ اس سے کشتی کچھ ہلکی ہوئی، مگر پھر بھی کشتی ضرورت کے حساب سے ہلکی نہ ہو سکی۔ اب اعلان ہوا کسی انسان کو سمندر میں گرانا ہوگا تاکہ کشتی اور زیادہ ہلکی ہو جائے۔
جلدی کرو ورنہ کشتی ڈوب جائے گی اور سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اعلان ہوا قرعہ اندازی شروع کرو اور جس کا نام قرعہ اندازی میں نکلتا جائے اس کو سمندر میں پھینکتے جاؤ۔ یہ بار بار کرتے جاؤ جب تک کشتی پوری طرح سے ہلکی نہ ہو جائے۔ قرعہ اندازی شروع ہوئی، پہلا قرعہ کھلا، حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، مگر کشتی والوں نے کہا نہیں، ان کے سر پر سجدوں کے نشان ہیں، یہ اللہ والے ہیں۔ پھر قرعہ ڈالا، پھر انہی کا نام نکلا، سب نے تعجب کیا۔ تیسری بار پھر قرعہ ڈالا، پھر انہی کا نام نکلا۔ حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر کشتی والوں نے آپ کو پکڑ کر سمندر میں پھینک دیا۔ آپ کو اللہ کے حکم سے ہود نامک مچھلی نے نگل لیا۔ مچھلی کو اللہ کا حکم تھا انہیں کھانا نہیں، نہ ہی ان کے جسم کو کوئی نقصان پہنچانا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو سمجھ گئے یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اپنے آپ سے ملامت کرنے لگے۔ ملامت توبہ کی طرف لے جاتی ہے۔ آپ مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک رہے اور اللہ سے توبہ کرتے رہے۔ آپ پر 3 اندھیرے چھا گئے۔ نمبر 1 مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، نمبر 2 سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، نمبر 3 آسمانوں کا اندھیرا۔ پھر آپ نے مچھلی کے پیٹ سے آپ نے اللہ سے دعا مانگی اور اللہ کی تسبیح کرتے رہے۔ اگر آپ اللہ کے نبی نہیں ہوتے تو کبھی بھی مچھلی کے پیٹ سے باہر نہ آتے۔ آپ نے اللہ کی تسبیح، جب مچھلی آپ کو سمندر کی بہت گہرائی میں لے کر گئی تو آپ نے سنا کہ سمندر کی گہرائیوں میں بھی اللہ کی مخلوق اللہ کی تسبیح پڑھ رہی ہے، تو آپ کو بھی اللہ کا حکم ہوا کہ اللہ کی تسبیح کریں۔ آپ نے 40 دن تک اللہ کی تسبیح پڑھی اور اللہ سے دعا مانگی تو آپ کو اندھیروں سے نجات ملی۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا وہ دعا خاص یونس علیہ السلام کے لیے تھی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کے لیے خاص اور باقی سب ایمان والوں کے لیے عام دعا ہے۔ جو بھی انسان کسی حاجت کو لے کر اس دعا کو پڑھے گا انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ ہم آپ کو بتا دیں وہ دعا یہ تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر آپ کو اللہ کے حکم سے مچھلی نے ساحل پر لا کر اگلا اور آپ لیٹے رہے، اور پھر اللہ کے حکم سے آپ کے قریب ایک بیلدار درخت اگ آیا۔ یہ درخت کدو کا تھا۔ یہ درخت اس لیے اللہ نے اگایا کہ اس درخت کے پتے چوڑے اور لمبے ہوتے ہیں تاکہ حضرت یونس علیہ السلام پر ان پتوں کا سایہ بنا رہے، کیونکہ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ کے جسم کی جلد کو نقصان پہنچا تھا۔ ایک قول کے مطابق اللہ کے حکم سے ایک پہاڑی بکری آپ کے قریب آتی، آپ خواہش کے مطابق اس بکری کا دودھ پی لیتے۔ یہ ہے اللہ کی قدرت، سبحان اللہ۔ دھیرے دھیرے آپ کی صحت بہتر ہونے لگی، آپ تندرست ہو گئے۔ پھر جب آپ چلنے لگے تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی قوم کی طرف بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے سے آنے والوں کو یہ بتایا ہے کہ حق کی دعوت دینے سے کبھی نہیں اکتانا۔ آپ حق کی دعوت دیتے رہیں، ہدایت دینا اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ کی طرف سے حق کا پیغام پہنچا دینا ہے، اور اللہ جسے ہدایت دے وہ حق پر آ جائے۔ یہ قصہ حضرت یونس علیہ السلام کا حق کی دعوت کی طرف سے تھا۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور کومنٹ کریں۔